السلام علیکم دوستو، میں اسلم سعید آپ کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل حسم علی اردو کلاسز پر۔ جیسا کہ ہم نے اپنی چوتھی کلاس میں حروف علت کے بارے میں پڑھا تھا اور آج ہماری یہ پانچویں کلاس ہے، اس میں ہم حروف صحیح کے بارے میں پڑھیں گے۔ حروف صحیح کی تقسیم، حروف صحیح مثبتی حروف کی تقسیم، حروف صحیح مثبتی حروف کی تقسیم۔ حروف صحیح نمبر 1 نون زائد، نمبر 2 نون گنہ، نمبر 3 ہائے ملفوظ، نمبر 4 ہائے مخلوط، نمبر 5 ہائے مخفی۔ حروف جو صحیح ہیں ان کی 5 قسمیں ہیں، ان کو 5 طرح تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 نون زائد، نمبر 2 نون گنہ، نمبر 3 ہائے ملفوظ، نمبر 4 ہائے مخلوط، نمبر 5 ہائے مخفی۔ جو نون ظاہر ہے اس کو نون اعلانیہ بھی کہتے ہیں۔ نون ظاہر کو نون اعلانیہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 1 نون ظاہر یا نون اعلانیہ۔ نون ظاہر یا نون اعلانیہ وہ نون ہے، نون ظاہر یا نون اعلانیہ وہ نون ہے جس کی آواز صاف ظاہر ہو۔ نون ظاہر یا نون اعلانیہ وہ نون ہے جس کی آواز نون کی آواز جس کی آواز صاف ظاہر ہو، جیسے کان، مکان، دکان، پہچان، نمک اور جان وغیرہ۔ یعنی کہ ان میں جو نون کی آواز ہے وہ صاف ظاہر ہو رہی ہے، جیسے کان میں نون کی جو آواز ہے وہ صاف ظاہر ہو رہی ہے، یعنی کہ ناک سے نہیں نکل رہی ہے۔ یعنی جو نون ظاہر ہے یعنی کہ وہ نون جو صاف ظاہر ہو یا ناک کے ذریعے ظاہر نہیں ہو، وہ صاف ظاہر ہو، اسے نون ظاہر نون اعلانیہ کہتے ہیں۔ نمبر 2 نون گنہ۔ نمبر 2 نون گنہ وہ نون جس کی آواز صاف نہ نکلے بلکہ ناک سے ہو کر نکلے۔ نون گنہ وہ نون ہے جس کی آواز ہے جو صاف ظاہر ہو کے نہ نکلے بلکہ ناک سے نکلے۔ نون گنہ وہ نون ہے جس کی آواز صاف نہ نکلے بلکہ صرف ناک سے نکلے، جیسے جہاں، ابھی ناک سے ابھی جہاں، اگر یہ صاف ظاہر ہوتی تو جہان پڑھی جاتی یا کہان پڑھی جاتی یا وہان پڑھی جاتی۔ اگر یہ صاف ظاہر ہوتی تو یہ صاف ظاہر نہیں ہوتی بلکہ ناک سے ظاہر ہو رہی ہے۔ نون گنہ وہ نون ہے جس کی آواز صاف نہ نکلے بلکہ صرف ناک سے نکلے، جیسے جہاں، کہاں، یہاں، وہاں، سانس، مانگ، رانگ وغیرہ۔ تو دوستو یہ جو ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے اس کو اچھے سے اپنے پاس نوٹس بنائیں ان کے، تاکہ بار بار ریویژن کر سکیں، اور انشاءاللہ اس میں سے 100% کوشچن بنیں گے اور آتے بھی ہیں۔ پہلے کئی بار ریٹ میں کئی بار آئے ہیں، تو اس سے میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ جیسے ہم کلاس پڑھا رہے ہیں آپ پین کاپی لے کے ان کے ساتھ نوٹس بنائیں۔ انشاءاللہ ہم بھی ایک دو ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم ہے اس پہ کام کر رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم آگے سے جو اس کا PDF بنا کے آپ ہمارا جو حسم علی یوٹیوب چینل حسم علی اردو کلاسز ہے اس کا جو ٹیلی گرام ہے اس پہ ہم انشاءاللہ آپ کو 1-2 دن میں آپ کو مستحق کرائیں گے۔ اس میں آگے چلتے ہیں۔ نمبر 3 ہائے ملفوظ۔ نمبر 3 ہائے ملفوظ وہ ہا ہے جس کی آواز پوری ظاہر ہوتی ہے۔ ہائے ملفوظ وہ ہا ہے جس کی آواز خوب پوری ظاہر ہوتی ہو۔ ہائے ملفوظ وہ ہا ہے جس کی آواز پوری ظاہر ہوتی ہو، جیسے ہمارا، تمہارا، ہمارا، تمہارا، گواہ، کمہار، لوہار اور ہمالیہ وغیرہ۔ یعنی ہائے ملفوظ وہ ہا ہے جس کی آواز صاف ظاہر ہو، جس کی آواز ہے وہ پوری ظاہر ہوتی ہے، جیسے ہمارا، تمہارا، گواہ، کمہار، لوہار اور ہمالیہ۔
میں بار بار ریپیٹ اس لیے کراتا ہوں آپ کے، تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ جو ہمارے یوٹیوب جو ہمارے اس کو ویڈیوز کو دیکھ کے ہی آپ کو انشاءاللہ وہیں پہ آپ کو یاد ہو جائے گا. یعنی کہ 50% آپ ویڈیو کو اگر 2-3 بار دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پورا یاد ہو جائے. اس لیے ہم بار بار اس کو بار بار ریپیٹ کرا کے پڑھا رہے ہیں. نمبر 4 ہائے مخلوط. نمبر 4 ہائے مخلوط وہ ہا ہے جس کی آواز، ہائے مخلوط وہ ہا ہے جس کی آواز اس سے پہلے والے حرف کے ساتھ مل کر نکلتی ہے. ہائے مخلوط وہ ہا ہے جس کی آواز اس سے پہلے والے حرف کے ساتھ مل کر نکلتی ہے. ہائے مخلوط وہ ہا ہے جس کی آواز اس کے پہلے والے حرف کے ساتھ مل کر نکلتی ہے. اس ہا کی اپنی الگ آواز نہیں ہوتی. اس ہا کی جو ہا ہے اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ مل کر نکلتی ہے، اس ہا کی اپنی الگ آواز نہیں ہوتی. یہ اپنے سے پہلے والے حرف کا حصہ ہوتی ہے. وہ اس کی اپنی الگ آواز نہیں ہوتی. وہ اپنے سے پہلے والا حرف ہے اس کا حصہ ہوتی ہے. اس کا حصہ ہوتی ہے اور ہا کہی جاتی ہے. وہ ہوتی تو اس کا حصہ ہے اپنے سے پہلے والے حرف کا، مگر وہ کہیں ہا ہی جاتی ہے. جیسے بھا، اصل میں یہ با ہے، پہلا والا با ہے اور اس میں ہا جوڑنے سے بھا بن گیا. اس میں ہا جوڑنے سے بھا بن گیا. اصل میں یہ ہا سے پہلے با ہے اور اس میں ہا کو جوڑنے سے بھا بن گیا، بھا. اور یہ پا، جیسے بھاپ، دھاگا، مجھے، ہا سے پہلے جائے تو یہ اپنے سے پہلے والے حرف میں مل کر جو آواز نکالتی ہے. تو یہ اس آواز کا اس ہا کا حصہ تو ہے، مگر یہ اس سے اپنے سے پہلے والے حرف کا حصہ ہے. جیسے مجھے، کبھی، بھائی اور بھارت وغیرہ. جیسے بھاپ، دھاگا، مجھے، کبھی، بھائی اور بھارت وغیرہ. آگے چلتے ہیں. نمبر 5 ہائے مخفی. نمبر 5 ہائے مخفی. مخفی کے معنی چھپا ہوا کہتے ہیں. مخفی کے معنی چھپا ہوا. نمبر 5 ہائے مخفی وہ ہے جس کی آواز پورے طور پر ہا کی نہیں نکلتی. ہائے مخفی وہ ہا ہے جس کی آواز پورے طور پر ہا کی نہیں نکلتی. ہائے مخفی وہ ہا ہے جس کی آواز پورے طور پر ہا کی نہیں نکلتی. کبھی الف اور کبھی زبر کی آواز نکلتی. یعنی کہ ہائے مخفی وہ ہے جس کی آواز پورے طور پر ہا کی نہیں نکلتی. کبھی الف اور کبھی صرف زبر کی آواز رہ جاتی ہے. جو ہائے مخفی ہے اس کی جو آواز ہے وہ پورے طور پر ہا کی نہیں نکلتی. کبھی الف کی اور کبھی ہا کی رہ جاتی. جیسے راستہ. جیسے راستہ، خواجہ، افسانہ، دیوانہ اور دانا وغیرہ. یعنی کہ یہ ہا ہے، یہ ہا ہے، مگر راستہ الف کی آواز آ رہی ہے اس میں. خواجہ اس میں ہا، خواجہ اس میں زبر کی آواز آ رہی ہے. تو یہ جو ہائے مخفی ہے اس کی جو آواز ہے پورے طور پر ہا کی نہیں نکلتی. کبھی الف کی اور کبھی زبر کی ہو کر رہ جاتی ہے. جیسے راستہ، خواجہ، افسانہ، دیوانہ اور دانا وغیرہ. آگے چلتے ہیں نوٹس. یہ نوٹ ہے. نوٹ نمبر 1. نوٹ نمبر 1 کچھ ایسے حروف ہیں جو اپنے سے بعد والے حرف سے ملتے تو ہیں. کچھ ایسے حروف ہیں جو اپنے سے بعد والے حرف سے ملتے تو ضرور ہیں لیکن اپنی شکل میں الگ ہی رہتے ہیں. کچھ ایسے حروف ہیں جو اپنے سے بعد والے حرف سے ملتے تو ہیں. کچھ ایسے حروف ہیں جو اپنے سے بعد والے حروف سے ملتے تو ضرور ہیں لیکن اپنی شکل میں الگ ہی رہتے ہیں. جیسے یہ الف، دال، ڈال، زال، را، زا، زا اور وا وغیرہ. نوٹ نمبر 1 کچھ ایسے حروف ہیں جو اپنے سے بعد والے حرف سے ملتے تو ہیں. اپنے سے بعد والے حرف سے ملتے تو ہیں لیکن اپنی شکل میں الگ ہی رہ جاتے ہیں. یہ وہ حروف ہیں الف، دال،
ڈال زال را زا زا اور وا وغیرہ. جیسے اب الگ الگ ہے، اپنے سے بعد والے حروف میں مل تو رہا ہے، جو الف ہے اپنے سے بعد والے حرف میں مل تو رہا ہے مگر اپنی شکل میں الگ ہی ہے. جیسے اب، دس، ڈر اور وغیرہ. جیسے اب، دس، ڈر اور وغیرہ. نوٹ نمبر 2، کچھ ایسے حروف ہیں جن کی شکلیں نہیں بدلتی. کچھ ایسے حروف ہیں جن کی شکلیں نہیں بدلتی یعنی پورے ہی لکھے جاتے ہیں. کچھ ایسے حروف ہیں جن کی شکلیں نہیں بدلتی یعنی وہ پورے ہی لکھے جاتے ہیں. جیسے الف، دال، ڈال، زال، را، زا، زا، وا، ظا، واو، حمزہ وغیرہ. جیسے دار، الگ یہ شکلیں نہیں بدل رہی، جن کی شکلیں نہیں بدل رہی ہیں. ڈال، ذکر، زال ہے، یہ کر میں ملا ہے مگر اس کی شکل نہیں بدلی ہے زا کی. یہاں پہ دیکھ لو یہ ڈا کی شکل بھی نہیں بدلی ہے. جیسے زالا وغیرہ. ایک بار پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں ہم اس کو. جیسے نوٹ نمبر 2، کچھ ایسے حروف ہیں جن کی شکلیں نہیں بدلتی یعنی پورے ہی لکھے جاتے ہیں. الف، دال، ڈال، زال، را، زا، زا، قا، زا، وا، حمزہ وغیرہ. جیسے ڈار، ذکر، زالا، ورا وغیرہ. آگے چلتے ہیں. حروف قمری اور حروف شمسی. حروف قمری اور حروف شمسی. حروف قمری وہ حروف ہیں وہ حروف ہیں جن سے پہلے اگر الف اور لام آئے تو لام تلفظ میں شامل ہوگا. حروف قمری وہ حروف ہیں جن سے پہلے اگر الف اور لام آئے تو لام تلفظ میں شامل ہوگا. حروف قمری وہ حروف ہیں جن سے پہلے اگر الف اور لام آئے تو لام تلفظ میں شامل ہوگا. ان کی تعداد 14 ہے. حروف قمری کی تعداد 14 ہے. جیسے با، جیم، حا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، حمزہ، ہا اور یا. یہ حروف قمری ہیں. حروف قمری کی تعداد 14 ہے. جیسے با سے البدر یہ لام تلفظ میں شامل ہو رہا ہے. با سے البدر، جیم سے الجبار، حا سے الحجر، خا سے الخوف، عین سے شمس العلماء، غین سے الغفار، فا سے الفقیر، قاف سے القریب اور کاف سے الکبیر، میم سے المجید، وا سے الورا، حمزہ سے الامین، ہا سے الہند اور یا سے الیاقوت. یہ حروف قمری ہے اور ان کی تعداد 14 ہے. حروف قمری وہ حروف ہیں جن سے پہلے الف اور لام آئے تو لام ہے جو وہ تلفظ میں شامل ہوگا. جیسے البدر، الجبار، الحجر، الخوف، شمس العلماء، الغفار، الفقیر، القریب، الکبیر، المجید، الورا، الامین، الہند، الیاقوت، یا سے الیاقوت. اور حروف شمسی وہ حروف ہیں جن سے پہلے الف اور لام آئے. حروف شمسی وہ حروف ہیں جن سے پہلے الف اور لام آئے تو جو لام ہے وہ تلفظ میں شامل نہیں ہوگا. حروف شمسی وہ حروف ہیں جن سے پہلے اگر الف اور لام آئے تو جو لام ہے وہ تلفظ میں شامل نہیں ہوگا. یہاں پہ جو حروف قمری ہیں ان میں جو لام ہے وہ تلفظ میں شامل ہو رہا ہے اور جو حروف شمسی ہیں ان میں جو لام ہے وہ تلفظ میں شامل نہیں ہوگا. حروف قمری، حروف شمسی کی تعداد بھی 14 ہے. حروف قمری کی تعداد بھی 14 ہے اور حروف شمسی کی تعداد بھی 14 ہے. جیسے تا، ثا، دال، زال، را،
زا سین شین صاد ضاد طا ظا لام نون. حروف شمسی کی تعداد 14 ہے. جیسے تا سے التوبہ، جو لام ہے، یہ لام ہے، یہ تلفظ میں شامل نہیں ہو رہا ہے. یہ جو لام ہے یہ تلفظ میں شامل نہیں ہو رہا ہے. یہ تا ہے جو یہ حروف شمسی ہے اور اس کے پہلے لام آ رہا ہے، تو جو لام ہے وہ تلفظ میں شامل نہیں ہو رہا ہے. یہ حروف شمسی کی پہچان ہے. جیسے التوبہ، تا سے التوبہ، سا سے الثواب، دا سے الدرجہ، زا سے الذکر، را سے الرشید، زا سے الزائد، سا سے السلام، اور شا سے الشمس، اور صا سے الصنع، ضا سے الضحى، طا سے الطلاق، ظا سے الظلم، لا سے اللہ، نا سے النار. ابھی ہم نے پڑھایا حروف قمری اور حروف شمسی. حروف قمری کی تعداد بھی 14 ہے، اور حروف قمری اس حروف کو کہتے ہیں جس کے پہلے جس سے پہلے اگر الف اور لام آئے تو جو لام ہے وہ تلفظ میں شامل ہوگا. اور حروف شمسی وہ حروف ہیں جس کے پہلے لام آئے، جن سے پہلے الف اور لام آئے تو جو لام ہے وہ تلفظ میں شامل نہیں ہوگا. تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری ویڈیو؟ امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے اور بھائیوں کو بھی اس سے فائدہ ہو. اور یہ جو کلاس ہے یہ بالکل نشلک ہے، اس کا کوئی شلک نہیں ہوگا. جیسے بہت سے لوگ شروع میں نشلک کلاس چالو کرتے ہیں اور بعد میں وہ دھیرے دھیرے پیسہ پرچیز اپنی جو کلاسوں کو پرچیز کرتے ہیں. ایسا انشاءاللہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا. جہاں تک رہے گی ہماری کوشش انشاءاللہ وہ نشلک شکشا دینے کی رہے گی. اور یہ جو ہمارا سلیبس ہے ریٹ کا، اور جلدی سے جلدی ریٹ کا ایگزام ہونے سے پہلے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ہمارا جو سلیبس ہے یہ پورا بھی ہو جائے گا. اور انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی کہ ہم دوبارہ اس کا ریویژن بھی جلدی کرائیں گے. تو آپ پھر ملتے ہیں اگلی کلاس میں. اللہ حافظ.